اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانۂ بصیرت کے آڈیو بک چینل کے تعاون سے ہم آپ کی گوشگزار کر رہے ہیں اسلامی تہذیب و ثقافت، جس کے مؤلف ہیں ڈاکٹر علی اکبر ولایتی اور مترجم ہیں معارف اسلام پبلشر۔ صفحہ نمبر 22 سے شروع کر رہے ہیں۔ تہذیب و ثقافت کا ربط۔ تہذیب و ثقافت کے آپس میں تعلق کے باوجود یہ ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم نہیں ہیں، کیونکہ ممکن ہے کہ کسی ثقافت کی بلندی کے باعث کوئی معاشرہ مہذب اور شہریت کا حامل ہو جائے۔ اسی طرح سے ممکن ہے کہ ایک معاشرہ ایک دوسرے کے تمدن کی پیروی میں ترقی کرتے ہوئے ایسے تمدن کی صورتحال میں سامنے آئے جو کہ اصلی تمدن جس کی پیروی کی تھی سے مختلف ہو۔ دوسری طرف یہ نقطہ بھی اہم ہے کہ تمدن اور شہریت کے بغیر بھی ایک معاشرہ ثقافت کا حامل ہو سکتا ہے۔ آسٹریلیا اور افریقہ کے اصلی باشندے کسی تمدن کے حامل نہ تھے، لیکن عقائد و آداب اور رسوم کے مجموعے کی شکل میں مقامی ثقافت رکھتے تھے۔ لہٰذا انسانی گروہ اگرچہ ابتدائی شکل میں کیوں نہ ہو اپنی خاص ثقافت کے حامل ہیں۔ تہذیبوں کی پیدائش اور ترقی میں مؤثر اسباب۔ تہذیبوں کی پیدائش اور ترقی میں متعدد اسباب کا کردار ہے۔ ایک سبب امن اور سکون کا ہونا ہے، یعنی اضطراب اور پریشانیوں کا کم ہونا ہے۔ دوسرا سبب جو کہ در حقیقت ہر تہذیب کی اصلی روح ہے، قومی غرور اور یکجہتی ہے، یا ابن خلدون کی تعبیر کے مطابق عصبیت اور قومیت ہے۔ اس کے بعد والا سبب اصول تعاون اور امداد ہے، نہ کہ ہم فکر، گروہ تعاون اور اخلاقیات کی بنیاد پر تمدن کی اساس قائم کریں۔ ان اسباب کے ساتھ اخلاق سے غافل نہیں ہونا چاہیے، نیز تحمل، بردباری اور صبر، اسی طرح وحدت و اتفاق و دین کو قائم رکھنا سب تمدن و سازی کے دیگر اسباب میں شمار ہوتے ہیں۔ ان 7 بنیادی اجزاء کے ساتھ دیگر اسباب کا ذکر بھی ہونا چاہیے۔ نمبر 1، مناسب فلاح و بہبود۔ نمبر 2، اقتصادی و معاشرتی دباؤ۔ پہلا سبب کسی بھی معاشرے میں ایک تمدن کی بنیاد بن سکتا ہے، اور اس کو پانے سے تمدن کی تشکیل کے لیے تمام ضروری توانائیاں اور معاشرے میں پائی جانے والی صلاحیتیں واضح ہو جاتی ہیں۔ اور دوسرے سبب کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ معاشرے کی ضرورتوں کو بھی اعاں کر دیتا ہے اور ان افراد کو ایک محور کے گرد جمع کر دیتا ہے، اس طرح سے کہ تمدن کی پیدائش یا اس کی ترقی و پیش رفت کے حالات فراہم ہو جاتے ہیں۔ تہذیبوں کے انحطاط اور زوال کے اسباب۔ بعض اہل نظر کا عقیدہ ہے کہ ہر تمدن اپنی پوری زندگی میں کچھ مراحل طے کرتا ہے۔ ڈیورنٹ کی رائے کے مطابق ہر تمدن کے لوگ کچھ مدت کے بعد اپنے عقلی پیش رفت کی بنا پہ توحید اور مبدأ معنوی کی پرستش کی بجائے علم و عقل کی ستائش میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد اقدار علم میں جنگ شروع ہو جاتی ہے، معاشرے کی قوت محرکہ بتدریج ختم ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد اس تہذیب کا دور انحطاط و زوال شروع ہو جاتا ہے۔ ابن خلدون کی نظر میں ہر تمدن 3 مرحلے کو طے کرتا ہے: جنگ اور مقابلے کا ابتدائی مرحلہ، خود غرضی اور استبداد کا مرحلہ، اور آخرکار ریاکاری اور فساد کا مرحلہ، جو کہ تمدن کا اختتام شمار ہوتا ہے۔ دور حاضر کی الجزائری دانشور مالک بن بنی بھی اسی اساس پہ اسلامی تمدن کے 3 مراحل روح، عقل اور غریزے کو سمجھتے ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے
کہ اسلامی تمدن میں 8ویں صدی ہجری کے بعد سے خواہش نفسانی کا روح پر غلبے کا مرحلہ شروع ہوا اور اسلامی تمدن ترقی کے مرحلے سے دور ہو گیا۔ اس کے علاوہ اور بھی اسباب کو تہذیبوں کے زوال کے حوالے سے ذکر کیا گیا ہے، مثلاً معاشرے میں وحدت اور نظم کا فقدان، بیرونی دشمنوں کا حملہ، معاشرتی طبقات کی ساخت میں انتشار، تصنع و بناوٹ کا پیدا ہونا اور تاجرانہ رویہ اور مزاج وغیرہ۔ اخلاق، ثقافت، تہذیب اور قانون۔ ہر معاشرے میں اخلاق، ثقافت، تہذیب اور قانون میں سے ہر ایک کے مفہوم کی پیش رفت و ترقی دوسرے مفہوم کی پیش رفت کے برابر ہے، جبکہ ہر ایک کا انحطاط خواہ نہ خواہ دوسرے کی تباہی و بربادی کی علامت ہے۔ جب اخلاق ترقی کرتا ہے اور لوگ اخلاقی اصولوں کا خیال رکھیں تو اعتماد کی فضا تعلقات اور روابط کے پیش رفت کے اسباب فراہم کرتی ہے، اور اس فضا کا پھیلاؤ معاشرے کی ثقافت کو نمایاں کرتا ہے۔ اس طرح ہر معاشرہ اپنے اجتماعی نظام کے اندر پائی جانے والی مفاہمت کی تقویت اور محفوظ کرنے کے لیے قوانین کا محتاج ہے۔ لوگوں کا ان 4 اسباب کے بارے میں رویہ معاشرے کی ترقی و پیش رفت یا زوال و انحطاط کا باعث بنتا ہے۔ جس طرح لوگوں کا ان 4 اسباب کو قبول کرنا اور توجہ دینا معاشرے کی خوشبختی اور سعادت کا باعث ہے، اسی طرح ان سے دوری اور منہ پھیرنا فساد، تباہی، فحشا اور آخر میں معاشرے کی بربادی کا باعث ہے۔ عصر دعوت سے فتوحات کے زمانے تک اسلامی اور ثقافتی تاریخ کا خلاصہ۔ مورخین عرب کی تاریخ کو 3 ادوار میں تقسیم کرتے ہیں۔ نمبر 1، سبا اور حمیر کا دور، جو بہت ہی قدیم زمانے میں شروع اور پھر ختم ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، دوسرا دور جاہلیت کہ 6 صدی عیسوی سے شروع ہوتا ہے اور اسلام کے ظہور پر ختم ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، اسلامی دور یعنی صدر اسلام سے اب تک کا دور۔ تاریخ اور آثار قدیمہ پہ مبنی شواہد کے مطابق جزیرہ عرب میں بہت سے مکاتب فکر اور ثقافتی اور تاریخی نظریات موجود تھے۔ حضرت ابراہیم نے اسی تمدن میں اپنی دعوت کا آغاز کیا تھا اور بین نہرین میں اور شمال میں آل غسان اور آل منظر اور جنوب میں نجران اور یمن کے لوگ عیسائی تھے۔ بازار جیسے مثلاً بازار عکاظ شعراء اور ادیبوں کے جمع ہونے کی جگہ تھی، جو کہ عربی ثقافت کے اہم ترین رکن یعنی شاعری کا محل ظہور تھے۔ جس قبیلے میں کوئی زبردست اور بڑا شاعر ظاہر ہوتا، اس کے افراد دوسروں پہ فخر و برتری کا اظہار کیا کرتے تھے۔ معاشرتی اور اجتماعی حوالے سے سیاسی اور حکومتی عہدے لیاقت اور طاقت کی بنیاد پہ نہیں بلکہ اپنی رسوم و روایت اور وراثت کی بنیاد پہ تقسیم ہوتے تھے۔ اسی لیے درخشاں صلاحیتیں کو اپنے ظہور کا موقع نہیں ملتا تھا۔ مکے کے لوگ کعبے کے وجود اور اس کی ہمسائیگی کی برکت سے اور زمانہ جاہلیت کے رسوم و رواج سے ماخوذ خالص روابط کی بنا پہ آرام و سکون کی زندگی گزار رہے تھے، مشترک دفاع میں شرکت کیا کرتے تھے۔ اسی کے ساتھ مکہ اور یثرب کے درمیان واضح فرق و امتیاز نظر آتا ہے۔ مکے کے لوگ تاجر اور دور اندیش تھے، جبکہ یثرب والے زراعت پیشہ اور سخت محنت کش شمار ہوتے تھے۔ اس قسم کی فضا میں تقریباً 610 عیسوی میں پیغمبر اسلام نے مکے میں اپنی دعوت کا آغاز کیا۔ اس دعوت کے نتیجے میں مسلمانوں کا ایک گروہ مکے میں وجود میں آیا کہ جو اہل مکہ کی بدسلوکی اور عقابت کا شکار ہو گیا۔ بعثت کے 11ویں سال مدینے کے ساکن قبیلہ خزرج کا ایک گروہ جو حج کے لیے مکہ آئے تھے، انہوں نے عقبہ میں پڑاؤ کے دوران پیغمبر سے ملاقات کی، اور اس ملاقات میں پیغمبر اکرم نے انہیں اپنے دین کی شناخت کرائی
اور ان لوگوں نے قبول کیا، اور اس کے 1 سال بعد قبیلہ خزرج کے 12 مردوں اور ایک عورت نے اسی جگہ پیغمبر اکرم کی بیعت کی کہ اسلامی تاریخ میں اسے پہلی بیعت عقبہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ پیغمبر اکرم نے اسی بیعت کی بنا پہ مصعب بن عمیر کو پہلے داعی اسلام کے طور پر مدینے میں بھیجا تاکہ وہ مدینے والوں کو قرآن، اسلامی تعلیمات اور نماز کے آداب سکھائیں۔ چونکہ معلوم ہو چکا تھا کہ مدینہ اسلام اور مسلمانوں کے لیے مناسب پناہ گاہ ثابت ہوگی، تو پیغمبر اکرم نے بعثت کے 14ویں سال 12 ربیع الاول کو اپنی تاریخی ہجرت کی۔ اس کے بعد پیغمبر اکرم کے اصحاب 2 گروہ میں تقسیم ہو گئے، مہاجرین کہ جو مکہ سے آئے تھے، اور انصار یعنی کہ مدینے کے ساکن کہ جنہوں نے اسی شہر میں پیغمبر اکرم کا استقبال کیا۔ پیغمبر اکرم نے مدینے میں اسلامی معاشرے کی عمارت کو 3 اہم بنیادوں پہ قائم کیا، یعنی مسجد بنائی گئی، مہاجرین و انصار میں عقد اخوت قائم ہوا، اور مسلمانوں اور غیر مسلم قبائل میں باہمی تعاون کا معاہدہ طے پایا، یعنی حقیقت میں اسلامی سیاسی معاشرے میں مدینے کی طرف ہجرت کے بعد تشکیل پایا۔ مدینے کی اسلامی حکومت ایک حکومت کے لیے ضروری تمام لوازمات یعنی زمینی جگہ، آبادی حاکمیت اور دفتری و انتظامی نظام کی حامل تھی۔ اس اسلامی معاشرے میں ایک خصوصیت اور بھی تھی جو اس زمانے تک انسانی تاریخ میں پہلے کہیں موجود نہ تھی، وہ یہ کہ معاشرے کی تشکیل کے اہم رکن یعنی قانون کی حاکمیت تھی، یعنی معاشرے کے تمام افراد کے لیے بغیر کسی امتیاز کے ایک جیسا قانونی نظام قائم تھا۔ ان اقدامات کے ذریعے پیغمبر اکرم نے اپنی منشا کے مطابق مدینے میں بتدریج سیاسی ادارہ جاتی نظام قائم کر دیا۔ دینی عقائد کے گوہر سے استفادہ کرتے ہوئے ان کے تحفظ، ان کی نشر و اشاعت جو کہ آپ کے معاشرے میں اصلی ہدف تھا، کی وجہ سے معاشرے کی سیاسی اور انتظامی حالت مستحکم ہو گئی۔ اس طرح پیغمبر اکرم کی 10 سالہ حکمرانی میں تقریباً 80 چھوٹی بڑی جنگیں بھی مدینے میں انجام پائیں کہ پیغمبر اکرم یا بذات خود ان میں شریک ہوتے اور لشکر کی کمانڈ کرتے تھے، یا خود مدینے میں تشریف فرما رہتے اور کسی ایک صحابی کو لشکر کے سپہ سالار کے طور پہ روانہ کرتے۔ ان جنگوں نے اسلام کی تازہ تشکیل شدہ حکومت کی سیاسی اور فوجی حیثیت کو مضبوط کرنے میں بہت بنیادی کردار ادا کیا۔ پیغمبر اکرم نے مختلف قبائل مثلاً یہودی، عیسائی قبائل کے ساتھ معاہدے کیے۔ پیغمبر نے ان معاہدوں میں ایک موزوں اور کامیاب حکمت کے ساتھ مدینے کی نئی حکومت کے تحفظ اور ثبات کی ضمانت فراہم کی۔ اس کے علاوہ ہمسایہ ممالک مثلاً ایران، روم، مصر، یمن اور حبشہ کے بادشاہوں حکام کی طرف خط بھیجے، اور مورخین کی نگاہوں میں یہ خطوط پیغمبر اکرم کی خارجہ پالیسی کا کچھ حصہ شمار ہوتے ہیں۔ ان اقدامات اور دیگر بے شمار شواہد کی بنا پہ کہا جا سکتا ہے کہ ہجرت کے ابتدائی ایام میں ہی اسلامی تمدن کی تشکیل کے مختلف پہلو ظاہر ہو چکے تھے، اور یہ بات نازل شدہ آیات کے لہجے کے تغیر سے بخوبی معلوم ہوتی ہے کہ دعوت اسلام کے ابتدائی ایام کے برعکس مدینے میں الہی آیات بیشتر احکام و حدود کے پہلو کی حامل ہیں، اور ان میں قوانین شریعت اور معاشرتی احکامات کی گفتگو ہوئی ہے۔ یہاں تک ہم نے صفحہ نمبر 27 تک پہلا باب کلی مباحثت پڑھا ہے۔ انشاءاللہ اگلے اس میں صفحہ نمبر 28 سے پڑھیں گے۔